الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب عجیب باتیں حدیث کی کتاب میں آتی ہیں، تو آج میں نے کتاب کھولی تو اچانک میرے سامنے ایک حدیث کا ترجمہ نکل آیا۔ تو حالانکہ میرے جو ٹائم ٹیبل تھا یا شیڈول تھا اس میں اس کی ویڈیو بنانا شامل نہیں تھا، لیکن بہرحال چلیں، جیسی میں نے کوئی کتاب اٹھائی یہ سامنے نکل آیا تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں شمائل ترمذی میں اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک طویل حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح ہوا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں موجود تھیں کہ اتفاقاً کچھ عورتیں اکٹھی ہو گئیں، اور ان عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں بڑے مزیدار الفاظ کے اندر، عربی کے الفاظ ہیں بڑے مزے کے، اپنے شوہروں کی خوبیاں اور کچھ ان کی خامیاں بیان کی۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بڑے مزیدار چیز ہے، بڑے مزے کی چیز ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ 11 عورتوں نے بہا مجلس کی اور عہد کیا کہ ہم اپنے اپنے خاوند کی باتیں بتائیں اور ان کی کیفیت کو بالکل نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرا خاوند تو ایسے ہے جیسے کمزور اونٹ کا گوشت کسی دلدل جیسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، اور اس کی زمین نرم نہ ہو کہ کوئی اس پر چڑھ سکے، نہ ایسا فربا گوشت ہی ہو کہ کھسک آئے۔ مراد یہ کہ وہ بڑا بخیل اور بدخلق ہے۔ دوسری عورت نے کہا، میں اپنی خاوند کی باتیں بتانا نہیں چاہتی، ہاں بیان کرنے پر اتر آئی تو ایک ایک کر کے بڑی تفصیل سے بتاؤں گی، مگر مجھے خوف ہے کہ میرا خاوند مجھے چھوڑ نہ دے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تو عیوب و نقائص کا مجسمہ ہے۔ تیسری عورت کہنے لگی، میرا خاوند دراز قامت ہے، اگر میں اس کے بارے میں کچھ بیان کروں تو مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر خاموش ہوں تو مجھے معلق رکھے گا، ایسے جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ چوتھی عورت اپنے خاوند کی اس طرح تعریف کرنے لگی، میرا خاوند تہامہ کی رات ہے جس میں نہ گرمی نہ سردی نہ خوف، اور نہ ہی اس سے دل اکتاتا ہے۔ وہ گویا کہ موسم بہار کی پرسکون شب، یعنی میرا خاوند عمدہ اوصاف کا مالک ہے، اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور کوئی ناخوشگوار بات اس میں نہیں پائی جاتی۔ تہامہ کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود السلام میں موجود ہے، وہاں پر انشاءاللہ کبھی ایسی ویڈیو بنائی تو اس میں اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ پانچویں کہنے لگی، میرا خاوند تو چیتے کی طرح آتا ہے، نہایت خوشخو اور شیر کی طرح پلٹتا ہے، یعنی باروب ہے، گھر میں جو چیز رکھ دیتا ہے اس کے بارے میں پھر پوچھتا تک نہیں، یعنی وہ صاحب جود و سخا وہ صاحب جود و سخا ہے۔ نیز وہ بہت سوتا ہے، چیتا زیادہ سونے والا جانور ہے، شیر جیسے کام کرتا ہے۔ چیتا ایک ایسا درندہ ہے، اس کا گوشت مقوی بدن ہے، عقل و فہم کو نہایت بڑھاتا ہے۔ وہ حلال عند مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ واللہ تعالی و حبیبہ العالی عالم۔ چھٹی عورت کہنے لگی، میرا خاوند کھانے پینے پر اتر آتا ہے تو بہت ہی زیادہ کھا پی جاتا ہے، اگر کروٹ لیتا ہے تو چمٹ جاتا ہے،
نیز اپنا ہاتھ کپڑے کے نیچے نہیں کرتا تاکہ اس کے جسمانی عیب ظاہر نہ ہو۔ یہ صحبت کی خوبی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتا۔ ساتویں بولی، میرا خاوند نامرد ہے، انین کی طرح، جس کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ عورت کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہے، وہ مفتیان اعظام سے فتویٰ لے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ انین احمق کو کہتے ہیں، جسے اپنی حماقت کا پتہ ہی نہ ہو۔ ایسا احمق جو بیوقوف تو ہو لیکن اسے اپنی بیوقوفی کا معلوم ہی نہیں ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ایسا شخص جو نقصان دہ کام کرے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے عیوب و نقائص کا جامع ہو، اسے کچھ محسوس نہ ہو، کسی کا سر پھوڑے یا ہڈیاں توڑے یا بیجا نکال ڈالے، تاکہ کل دائن دوائن، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ آٹھویں بولی، میرا خاوند تو خرگوش کی طرح نرم و نازک ہے، اس سے اسی کی خوشبو آتی ہے۔ نویں کہنے لگی، میرا خاوند تو بلند و بالا شان محل کی طرح ہے، اس کی تلوار لمبی ہے، دراز قد، اور اس کے ہاں راگ کا ڈھیر لگا رہتا ہے، یعنی مہمان نواز ہے، کھانے پلانے سے اسے رغبت ہے، ضیافت کا دل دادا ہے، اس کا مہمان خانہ رہائش گاہ سے متصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ 10ویں کہنے لگی، میرا خاوند ایسا مالک ہے کہ اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بکثرت اونٹ ہیں جو چراگاہ میں کم ہی جاتے ہیں، جب انہیں مزامیر کی آواز سنائی دیتی ہے، یعنی بانسری وغیرہ کی، وہ تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب ہم مارے جائیں گے، یعنی مہمانوں کے لیے ہمارا ذبح ہونا یقینی ہے۔ 11ویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند ابو ذرا ہے۔ ابو ذرا کا کیا کہنا، اس نے تو مجھے زیور سے لاد دیا ہے، میرے کانوں کو بھر دیا ہے، میرے بازو موٹے ہو چکے ہیں، گویا کہ یہ چربی سے بنائے گئے ہیں، مجھے اتنا خوش رکھتا ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ چند بکریوں والے غریب گھروں سے مجھے لایا تھا، اور اب مجھے ایسے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے جس میں اونٹ، گھوڑے، گائیں اور کھیت ہیں۔ اس کے سامنے مجھے کبھی کسی نے تانا نہیں دیا۔ جب سونے پر آتی ہوں تو شام سے صبح کر دیتی ہوں، جب پینے پر اترتی ہوں تو خوب جی بھر کر پیتی ہوں۔ جہاں اس عورت کا مکان تھا وہاں پانی کی قلت تھی۔ ہاں، ابو ذرا کی ماں کتنی اچھی ہے، جس کے بدن میں موٹاپے کے باعث بل پڑ جاتے ہیں۔ اس کا گھر وسیع و عریض ہے، اس کا فرزند بہترین فرزند ہے، کھجور کے پتوں سے بنی اس کی خوابگاہ ہے، بکری کے بچے کی دستی سے پیٹ بھرتا ہے، یعنی کم خوراک ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی کیسی اچھی بیٹی ہے، اپنے والدین کی خدمت گزار، فرما بردار اور خوبصورت پلی ہوئی موٹی تازی، اپنے ہمسایوں کو غصہ دلاتی ہے، یعنی ایسی حسین و جمیل کہ اسے دیکھ کر ہمسائے جلتے ہیں۔ ابو ذرا کی لونڈی کا کیا کہنا، کیا خوب ہے، ہماری باتیں راز میں رکھتی ہے، گھریلو معاملات میں امانت دار ہے، خیانت اس کے پاس تک نہیں آئی، گھر صاف ستھرا رکھتی ہے، کھانے پکانے کا خوب سلیقہ جانتی ہے، عمدگی سے پکاتی ہے اور پاکیزگی سے کھلاتی ہے۔ کوڑے کرکٹ سے اسے نفرت ہے۔ بعض نے کہا اس کے ہاں بچے نہیں، جس کے باعث صفائی و ستھرائی کا خوب اہتمام کرتی ہے۔ حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کی اشیاء کو کونوں میں نہیں چھپاتی تھی۔ پھر اس عورت نے بیان کیا کہ ایک روز ابو ذرا کا کہیں جانا ہوا، جبکہ دودھ کی مشکیں چھلکتی جاتی تھیں،
یعنی اس پر خواہشات نفسانیہ غالب تھیں کہ اسی اثناء میں اسے ایک عورت ملی جس کے پاس چیتے کی طرح دو بچے اس کے پہلوؤں میں اس کے اناروں سے کھیل رہے تھے۔ کتنا پیارا لفظ یہاں پر استعمال کیا نا، انار۔ انار کا مطلب اس کے پستان ہے، یعنی وہ بچے اس کے پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ اس سے ابو ذرا نے نکاح کر لیا اور مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک سردار سے میرا نکاح ہوا جو نہایت خوش رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ لے کر چلا۔ شام کو میرے پاس بکثرت اونٹ لایا اور ہر ایک قسم کی چیزوں کا جوڑا جوڑا مجھے دیا اور بولا، اے ام ذرا، کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ وہ پھر بولی، اگر وہ تمام اشیاء جو اس نے دی تھیں انہیں ایک جگہ جمع کروں تو ابو ذرا کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کی ایک چھوٹی سی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو حدیث ابو ذرا بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ مشہور ہے حدیث ام ذرا کے نام سے۔ تو میں نے اس کو حدیث ابو ذرا لکھا کیونکہ ام ذرا کا لفظ جو ہے وہ صرف ایک جگہ اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن ابو ذرا کا لفظ چونکہ بار بار اس حدیث میں آتا ہے، اس لیے میں نے اس کو حدیث ابو ذرا کے نام سے لکھا تاکہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو وہ حدیث ابو ذرا کے نام سے اس کو ڈھونڈے اور اس کو آسانی ہو۔ واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔